बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आस पास अंधेरा था, रात का वक्त था। मुझे पता था कि आज मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि रमज़ान का महीना था और मुझे जाकर सहरी भी बनानी थी। लेकिन ये जो गुर्बत होती है ना, ये इंसान को बहुत लालची बना देती है। सोचा कि 2-4 सवारियाँ और उठा लेती हूँ, इसके बाद चली जाऊँगी, थोड़े पैसे ज़्यादा बन जाएंगे। रमज़ान है तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी तो लग रहे थे, इसलिए सड़कों पे मारी मारी फिर रही थी। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कोई सवारी नज़र नहीं आ रही थी। मैं एक औरत थी लेकिन फिर भी रिक्शा चलाती थी। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ सवारियों ने हाथ दिखाया और मैं रुक गई। मैंने देखा ये 5 मर्द थे। उन्होंने जगह का नाम बताया। दिखने में सारे ही ठीक ठाक लग रहे थे। ऐसे नहीं लग रहा था कि कोई उबाश है या गुंडे हैं। वो 5 मर्द पीछे रिक्शे में बैठ के उन्होंने एक जगह काफ़ी दूर की बताई थी, लेकिन ऐसी जगह पे जाने के इतने पैसे मिल जाते थे जितने मैंने सुबह से अभी तक नहीं कमाए थे। सोचा कि चलो एक बड़ी सवारी मिल गई, बस अब इनको छोड़कर सीधी घर चली जाऊंगी। रास्ते में अपने शोहर के बारे में सोचती जा रही थी। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। थोड़ी देर पहले उसने मुझे कॉल भी की थी और कहा था कि जल्दी आ जाओ। वो मुझसे बार बार पूछता था कि कहाँ हो, तो मैं उसको बाखबर रखती थी। मुझे अपने शोहर से बहुत मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत जैसी फिल्मों ड्रामों में होती है। इसीलिए तो इस हद तक चली गई थी कि उसके हिस्से का काम खुद कर रही थी। वो लोग चुपचाप बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहे थे। शायद उनको भी नींद आ रही थी। रमज़ान में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहरी तक जागते हैं और इसके बाद सो जाते हैं। शायद ये लोग भी ऐसे ही थे, इसलिए कहीं गए हुए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। रात का वक्त था और मैंने रिक्शे में पीछे लाइट नहीं लगाई हुई थी। जब सवारियाँ उतरने लगती थी तो मैं आगे लगी हुई लाइट ऑन कर लेती थी और थोड़ी बहुत रोशनी हो जाती थी। एक शख्स को देखकर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ। शायद वो हमारे मोहल्ले का था, लेकिन मैं पूरा दिन इतने सारे लोगों को चेहरे देखती थी कि मुझे याद ही नहीं रहता था। मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जिस जगह उन लोगों को जाना था वो जगह तो करीब थी, पर उन्होंने बीच में से रास्ता बदलवा लिया और कहा कि ज़रा इस साथ हो जाए, हमारा घर इस तरफ है। करते कराते वो मुझे रास्ता बताते रहे। कभी कहते दाएं मुड़ जाएं, कभी कहते बाएं मुड़ जाएं, और फिर एक सुनसान जगह पे जाके रिक्शा रुकवा दिया। एक आदमी मेरे पास आया, बाकी पीछे से उतर गए और अपनी जेब से पर्स निकालकर मुझे मेरे पैसे देने लगा। जैसे ही मैंने पैसे पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो उसने मेरा बाजू मजबूती से जकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या बदतमीज़ी है? तो कहने लगा कि अभी बदतमीज़ी शुरू कहाँ की है। और इसके बाद मैं बुरी तरह डर गई। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया था, लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा तो तब हुआ जब मैं वापस अपने घर गई थी, क्योंकि मुझे पता चला कि उन लोगों को मेरे पीछे भेजने वाला, मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ने औरत को 2 दिल दिए हैं, 2 दिमाग दिए हैं, उसको बहुत ज़्यादा ताकत दी है क्योंकि वो मर्द से ज़्यादा मजबूत होती है। मेरे साथ भी यही मामला। मैं बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। जो मेरी शादी मेरे शोहर उमैर से हुई थी, वो भी बहुत खूबसूरत और जवान था। हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। हमारी शादी तो अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन हमें शुरू के 1-2 हफ्ते में एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत हो गई कि जैसे हमारी शादी लव मैरिज है। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हमारी मोहब्बत पे पूरा ख़ानदान रश्क करता था। कुछ लोग हंसते थे, कुछ लोग माशाअल्लाह कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि अजीब ही मोहब्बत है तुम लोगों की, एक दूसरे के बगैर गले से निवाला नहीं उतरता था। ऐसी मोहब्बत थी हमारी। उमैर के बहुत से ख्वाब थे और मेरा ख्वाब सिर्फ वो था। मैं कहती थी कि तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पर वो कहता था कि मुझे अमीर होना है, घर बनाना है, मुझे पैसे कमाने हैं, क्योंकि वो रिक्शा चलाया करता था और कहता था कि मैं सारी ज़िंदगी रिक्शा नहीं चलाना चाहता। रिक्शा चलाने की वजह से एक जगह पे बैठना पड़ता था और इस वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। कभी उसकी टांगों में दर्द रहता था तो कभी उसे ज़ख्म बन जाते थे। एक जगह पर बैठे रहना आसान काम नहीं होता। इंसान चलता फिरता रहे तो ठीक रहता है। मैं घर संभालती तो मुझे ये ज़िंदगी अच्छी लगती थी। सुबह की सूखी जैसी भी होती, दोनों मियाँ बीवी साथ बैठ के खा लेते। और फिर मेरे कोई इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं थे। वो समझता था कि एक दिन वो अमीर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ये सोचते सोचते ही मर जाते हैं कि एक दिन हम अमीर हो जाएंगे, क्योंकि हर इंसान यही सोचता है कि मैं भी कभी बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन सबके साथ ये मामला नहीं होता। मुझे ज़िंदगी से ऐसी उम्मीदें रखने का शौक़ नहीं था जो कभी पूरी ना होती। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी, पर फिर हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आ गया। जब उमैर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, वो कहता था मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बार बार पेट पे हाथ लगाता था। उसे काम भी करना पड़ता था
اس نے مجھے رکشہ چلانا سکھایا۔ ایک دن اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی، مجھے رکشہ چلانا آتا تو تھا لیکن ٹھیک سے نہیں آتا تھا، پر مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا، وہ تو ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے رکشے میں بٹھایا اور میں نے رکشہ چلا لیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب سر پہ پڑ جاتی ہے تو انسان کوئی بھی کام کر لیتا ہے۔ بس اس کے بعد میرا ڈر ختم ہو گیا اور اب میں رکشہ صحیح طریقے سے چلا سکتی تھی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے، ہمیں شہر جانا پڑا، ہمارے بہت پیسے لگ گئے اور رپورٹ بھی ایسی آئی کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پتہ چلا کہ میرے شوہر کو کینسر ہے اور اسے آرام کرنا ہوگا، اس کے پیٹ میں کینسر تھا۔ سب نے کہا کہ علاج ہو سکتا ہے، اتنا برا معاملہ نہیں ہے، لیکن پیسے بہت لگیں گے، آپ کو پیسے جمع کرنے ہوں گے اور 1 سال کے اندر ہی آپریشن کروانا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی مصیبت تھی، ہم لوگوں کے لیے امتحان تھا۔ ہم دونوں اس صورتحال میں پھنس چکے تھے اور ہمارا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمیں ہمت کرنی تھی، محنت کرنی تھی اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا تھا۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر کو آرام کرنے کا کہا تھا، پھر بھی وہ 1 مہینہ یہ سوچ کر رکشہ چلاتا رہا کہ گھر کیسے چلے گا، پر اس کا نتیجہ یہی نکلا تھا کہ طبیعت خراب ہی رہی۔ اب تو وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتا تھا۔ میں نے کہا کہ میں چلاؤں گی رکشہ۔ اس نے کہا کہ تم رکشہ چلاؤ گی، عورت ہو کے یہ کام کرو گی؟ میں نے کہا تو ہاں، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جس رکشے میں عورت بیٹھی ہو نا، اس میں کوئی سواری نہیں بیٹھتی، ایسی پیٹرول ضائع کرو گی اور واپس آ جاؤ گی، اس سے اچھا ہے کہ میں ہی چلا جاؤں۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ اس نے مجھے منع کیا، پر میں ایک دن رکشہ لے کے گھر سے نکل گئی اور اس دن میں نے 1200 روپے بنائے۔ پیٹرول کے علاوہ جو میں نے پیسے لا کر شوہر کو دیے تو اس نے عجیب سی بات کر دی، اس نے کہا کہ رکشہ ہی چلایا ہے یا کچھ اور۔ میں خاموش ہو گئی اور اس نے بھی اپنا جملہ پورا نہیں کیا۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا کہ وہ بہت غلط بات کر رہا تھا۔ وہ آج کل بہت گرم دوائیاں کھا رہا تھا، اس لیے بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ اس کی حالت ایسی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ میری محنت کے پیسے ہیں، تمہارے لیے دوائی بھی لائی ہوں، پھل بھی لائی ہوں اور گھر کا راشن بھی لائی ہوں، دیکھ کتنی برکت ہے ان پیسوں میں، اگر یہ محنت کے پیسے نہ ہوتے تو ان میں اتنی برکت نہیں ہوتی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں، پریشان نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد تھوڑے تھوڑے پیسے بھی جمع کر رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جتنے پیسوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ مجھ سے 1 سال میں جمع نہیں ہونے تھے، پر میں نے اپنی سہیلی سے کہا تھا کہ مجھے بینک سے قرضہ لے دو۔ اس نے کہا تھا کہ تھوڑے پیسے تو جمع کر لو، تھوڑے پیسے میں تمہیں قرض کے طور پر لے دوں گی۔ اس نے امید دلائی تھی، اس لیے میں محنت کر رہی تھی۔ میری زندگی میں میرے شوہر کے علاوہ میرا کون تھا؟ میں اسے بچانے کے لیے محنت نہ کرتی تو کیا کرتی؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اگر وہ میری جگہ ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ کہاں ہو؟ میں امیر ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا اور کہاں کو میری جان پہ بن گئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میں زندہ ہی نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا کہ ایسے نہ کرو، تم ایسی باتیں کرتے ہو تو میرا دل پھٹتا ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں کچھ بھی کروں گی۔ اس نے کہا کہ مجھے بچانے کے لیے کیا کچھ کرو گی، کیا کر سکتی ہو؟ جب عورت مجبور ہو جاتی ہے تو وہ غلط راستے پہ چلی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ تم کیوں میری طرف سے شکی ہوتے ہو؟ میں غلط راستے پہ نہیں جاؤں گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں محنت سے کام کروں گی، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ واقعی میرا ساتھ دیتا تھا۔ میرے پاس بہت سی سواریاں آتی تھیں، عورتیں تو فوراً باغی باغی آتی۔ شاید عورتوں کو یہ بات اچھی لگتی تھی کہ رکشے والی عورت ہے تو وہ پرسکون ہو کے پیچھے بیٹھ جاتی تھی۔ مجھ سے پوچھتی بھی تھی کہ آپ رکشہ کیوں چلاتی ہیں؟ میں اپنی کہانی سناتی تھی تو وہ مجھے دعا دیتی تھی، میرے شوہر کے لیے دعا کرتی تھی۔ میں نے پیچھے رکشے میں چندے کا ڈبہ بھی لگا رکھا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ میں اپنے شوہر کی بیماری کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں۔ کچھ لوگ اس کے اندر کچھ پیسے بھی ڈال دیتے تھے، بہت کم، لیکن کچھ نہ کچھ ڈال دیتے تھے۔ بس مجھے امید تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں ایک طوفان آنے والا تھا۔ رمضان شروع ہو گیا تھا، میں روزہ رکھ کے رکشہ چلاتی تھی، مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، پر مجھے پتا تھا کہ اس تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ بس اسی طرح آج بھی یہی سوچتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب یہ لوگ میرے رکشے میں بیٹھ کے، جب کوئی سواری میرے رکشے میں بیٹھ جاتی تھی تو میں ان کے بولنے کے انداز سے، ان کی باتوں سے ان کو جج کر لیتی تھی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ بس ایسے ہی میرے دماغ میں یہ بات آ جاتی تھی۔ کبھی کوئی امیر عورت بیٹھ جاتی تھی تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ امیر ہے، اور کبھی کوئی غریب بیٹھ جاتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا، پر وہ لوگ کچھ بولے ہی نہیں تھے، اس لیے میں ان کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکی۔ اور اس ٹائم ویسے ہی میرا دماغ تھکا ہوا تھا، میں اپنے گھر جانا چاہتی تھی، بس سوچ لیا تھا کہ اس کے بعد گھر جاؤں گی۔ اس ٹائم ویسے ہی میرا دماغ تھکا ہوا تھا، سحری بناؤں گی، روزہ رکھوں گی، پھر اس کے بعد سو جاؤں گی، اور کل صبح جلدی بھی تو اٹھنا تھا، سواریاں اٹھانی تھی۔
لیکن جیسے یہ لوگ رکشے سے اترے اور مجھے پیسے دینے کی بجائے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تو میرے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ انہوں نے مجھے رکشے کے اندر سے اتار لیا اور اپنے ساتھ ساتھ لے جانے لگے۔ وہ 5 مرد تھے، میں اکیلی عورت، اگر میں ان سے لڑنے کا ارادہ کر بھی لیتی تو کیسے لڑتی، کیسے اپنا بچاؤ کرتی؟ میں نے چلانا شروع کر دیا، پر ان کو میرے چلانے کی کوئی فکر نہ تھی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی رمضان کے مہینے میں سب لوگ اس ٹائم اپنے گھر میں بیٹھے سحری کا اہتمام کرنے میں مصروف ہوں گے، کوئی کسی کی آواز کیسے سنے گا، کیوں کر سنے گا؟ میں نے کہا کہ چھوڑو مجھے، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ چھوڑو چھوڑو، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے ڈرو۔ کہنے لگے کہ تم ہمیں اللہ سے ڈرانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم گناہ گار نہیں ہوں گے، گناہ گار تو کوئی اور ہوگا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ اس وقت میرا دماغ معاف ہو گیا تھا، میں آس پاس دیکھ رہی تھی، کوئی تو ہوتا جو میری مدد کرتا۔ اللہ کی پناہ مانگنے لگی، یہ لوگ کس طرح یہاں تک پہنچے؟ کیا یہ جانتے تھے کہ رات کا ٹائم ہے؟ آسان شکار ہوں، مجھے اس ٹائم پہ سواریاں بٹھانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، یہ میری ہی غلطی تھی، اور اب اس غلطی پہ پچھتانے کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی انسان کے ساتھ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی کچھ بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے، اتنا برا کہ اس سے زیادہ برا اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے برا دن تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی، مجھے ہوش آیا، میں ٹھیک سے بتا نہیں سکتی، شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنا رکشہ نظر آیا جو اسی جگہ کھڑا تھا جہاں میں نے کھڑا کیا تھا۔ میں اٹھی اور اپنے آپ کو سنبھال کر کسی طرح گھر پہنچی۔ گھر میں داخل ہوئی تو اپنے شوہر کے کمرے میں نہیں گئی، جبکہ پہلے گھر میں داخل ہوتی تھی تو سیدھی اپنے شوہر کے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور نہائی، میں نے کپڑے بدلے، اپنے آپ کو تھوڑا نارمل کرنے کی کوشش کی، پر یہ سب کچھ بہت مشکل تھا۔ اس سے پہلے کہ شوہر کی کمرے میں جاتی، وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ بستر پہ رہتا تھا لیکن اس کا فون اس کے پاس ہوتا تھا۔ میں اسے کہتی تھی کہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بات کیا کرو تاکہ تمہارا وقت کٹ جائے، کیونکہ میں پورا دن گھر پہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، بس آپ جلدی جلدی میرا آپریشن کرنے کی تیاری کریں۔ ہاں، میں کل پرسوں آ جاؤں گا، میری بیوی آتی ہے تو میں اسے مشورہ کرتا ہوں، بس میں جلدی سے ایڈمٹ ہونا چاہتا ہوں، ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ میں حیران تھی کہ پیسوں کا انتظام کیسے ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے بتائے گا کہ کہیں سے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے، کیونکہ وہ بھی کوشش کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا۔ اس نے ایک فیس بک کا پیج بھی بنایا تھا جس پہ وہ لوگوں سے مدد مانگا کرتا تھا۔ شاید کسی نے ہم پہ کرم کر دیا تھا، مجھ پہ بہت بڑی مصیبت ٹوٹی تھی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دروازہ بند ہو جائے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ میں اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ آتی کمرے کی صفائی کرنے لگی، مرے مرے ہاتھوں سے کبھی کوئی چیز اٹھا کے ادھر رکھ دی، کبھی کوئی چیز اٹھا کے رکھ دی تاکہ اس کا دھیان مجھ پہ نہ جائے کہ میں کتنی پریشان ہوں اور کس کرب سے گزری ہوں۔ پر وہ مجھے بتا ہی نہیں رہا تھا پیسوں کا انتظام ہوا ہے یا نہیں۔ کہنے لگا کہ آج نہیں جانا کام پہ۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تو کہنے لگا کہ اب کام پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم آرام کرو۔ میں نے کہا کہ لیکن جس لیے میں کام پہ جا رہی ہوں وہ تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ میں دیکھ لوں گا۔ میں اس بات پہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں رات بھر کہاں تھی۔ میں ویسے تو دیر سے ہی آتی تھی لیکن پھر بھی آ تو جاتی تھی۔ وہ مجھ سے یہ سوال کیوں نہیں کر رہا تھا؟ وہ تو بہت خوش تھا۔ تھوڑی دیر بعد کوئی گانا گنگنانے لگا اور اس نے کہا کہ یہ ایک زندگی ملی ہے ہمیں سلمیٰ، اور اس زندگی کو اچھے طریقے سے جینا لازم ہے۔ میں رینگ رینگ کے نہیں جینا چاہتا، اللہ کا شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے منہ موڑے کھڑی تھی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ وہ میرا شوہر تھا، میں اسے نہ بتاتی تو کسے بتاتی کہ میرے ساتھ کتنا برا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے رونے کی آواز بڑھنے لگی، مجھ سے میرے آنسو قابو میں نہیں ہو رہے تھے۔ شاید اس کو بھی پتہ چل گیا میں رو رہی تھی، لیکن اس نے کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ میں حیران ہوئی کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے۔ کہنے لگا کہ کل ہسپتال جانا ہے، ہسپتال والے آخری چیک اپ کریں گے اور پھر آپریشن کی تاریخ دیں گے۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا آگے ہیں پیسے، پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ مردی پیسے کماتا ہے، تم نے جو گزارا کیا اس کے لیے تمہارا بہت شکریہ، لیکن تمہارے پیسوں سے صرف گزارا ہی چل سکتا تھا، میرا آپریشن نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑا اور اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔
चलो अब रो नहीं, चलो उठो, शाबाश, आज कोई अच्छी सी चीज़ बनाओ, आज तुम्हें इतनी अच्छी खबर मिली है। मैं दिल में सोच रही थी कि अच्छी खबर नहीं मिली, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, पर तुम्हें कैसे बताऊं। वो खुश था तो उसकी खुशी को कम नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई, मुंह पर चुप का ताला लगा लिया। अगले दिन अस्पताल भी चले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए, चेकअप किया। मेरे शोहर के पास पैसे थे, कोई शख्स उसे पैसे पकड़ा के गया था। जब मैं अंदर थी तो कोई शख्स पैसे पकड़ा के चला गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख भी बता दी और ये भी कह दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मामलात इतने बुरे नहीं थे, ऑपरेशन हो जाएगा तो जान बच जाएगी। मेरे शोहर ने तो अस्पताल वालों के पैसे भी जमा करवा दिए थे और कुछ पैसे मुझे भी दे दिए कि ये घर के इस्तेमाल के लिए रखना। मैंने उससे फिर से पूछा कि पैसे कहाँ से आए हैं, पर उसने मुझे नहीं बताया। मेरे शोहर का ऑपरेशन हो गया और वो बिल्कुल ठीक था। मैंने उस दिन के लिए कितनी दुआएं मांगी थी। मैंने पैसे भी जमा किए थे। जो पैसे मैंने जमा किए थे वो बहुत मेहनत से किए थे। धूप में, गर्मी में, रमज़ान में रिक्शा चलाकर पैसे कमाए थे। और फिर इस सब के बाद जो मेरे साथ हुआ वो भी अपनी जगह था, उसे मैं कैसे भूल सकती थी। ज़हनी मरीज़ा बन गई थी, ऊपर से हंस रही थी, अंदर से रो रही थी। लेकिन मेरे शोहर ने सीधा कह दिया कि तुम्हारे पैसों से तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं और ना ही हो सकता था, तुमने यूं ही वक्त ज़ाया किया। मुझे बहुत अजीब लगा, या ये दवाइयों का असर था कि मेरा शोहर एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ इंसान बन गया था, कि दवाइयों ने उसके ज़मीर को मार दिया था, उसके एहसास को मार दिया था। क्या दवाइयाँ इंसान को ऐसा बना देती हैं? नहीं नहीं, बात ज़रूर कुछ और थी। और फिर वही हुआ कि जो मैं जानना चाहती थी वो मेरे सामने तो आ गया, लेकिन काश कि ये हकीकत मेरे सामने ना ही आई होती। जब मैंने उन सवारियों को अपने रिक्शे में बिठाया था तो उसमें से एक आदमी मुझे जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लगता था कि मैंने उसे कहीं आते जाते देखा था। फिर मुझे याद आ गया कि मैंने उस शख्स को करियाने की दुकान पे देखा था। मैं भी वहाँ आती जाती थी, उसको वहीं देखा था, क्योंकि हमारे मोहल्ले में करियाने की एक ही दुकान थी और तकरीबन सारे मोहल्ले वाले उसी से सामान लेते थे। ये शख्स भी उस दुकान पे आता था। 2 दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं खड़ी थी और ये सामान ले रहा था और मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। वैसे मुझे सभी अजीब नज़रों से देखते थे, क्योंकि मैंने रिक्शा चलाने का काम शुरू किया था, इसलिए मैंने तो उसे नज़रअंदाज कर दिया, पर उसने मुझे बहुत गौर से देखा। ये शख्स जब मेरे पास से गुजरा तो मैं पहचान गई कि ये वही है। उन 5 लोगों में एक ये भी था और ये भी मेरा मुजरिम था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। अब मुझे हिम्मत और बहादुरी से काम लेना था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। ये एक बंद गली के पास से गुजरा और मैंने इसे खींचकर अंदर घसीट लिया। ये ज़मीन पे गिर गया और मैंने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। वो डर गया, उसे पता था कि मैं कुछ भी कर सकती थी। मैंने कहा कि ये देख रहे हो ना, मेरे हाथ में क्या है? जो मैं पूछती हूँ मुझे सही सही बताना। अगर आनाकानी की या झूठ और दरगोई से काम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पुलिस के हवाले कर दूंगी। पहचान लिया मैंने तुझे, और मैं ये भी जानती हूँ कि तू कौन से घर में रहता है। पर्चा करवाऊंगी मैं तुझ पे पर्चा। ये सब बोलते हुए मेरा वजूद कांप रहा था, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मुझे अभी भी याद था। मैं कैसे भूल सकती थी? वो एहसास मुझ पे अभी भी तारी हो रहा था। बेबसी की इंतहा थी। वो डर गया और उसने कहा कि मैं बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। उसने कहा कि हमें तुम्हारे पीछे किसी ने भेजा था, हम खुद नहीं आए थे। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि उस रात तुमने किसको बताया था कि तुम वहाँ मौजूद हो? तो मैंने याद किया, दरअसल मैंने अपने शोहर को ही बताया था। उन सवारियों को उठाने से आधा घंटा पहले मैंने अपने शोहर को बताया था कि मैं किसी इलाके की तरफ जा रही हूँ, और उसने कहा था कि जल्दी वापस आ जाना। आधे घंटे बाद ही मुझे वो सवारियाँ मिल गई थीं। मैंने सोचा था कि आखिरी सवारियाँ हैं, बस ये काम ख़त्म करके अपने घर को चली जाऊँगी। उसने कहा कि तुम्हारे पीछे हमें तुम्हारे शोहर ने भेजा था। उसने हमें कहा था कि वो अकेली है और किसी को कुछ पता भी ना चले। हम लोग सारे इस तरह के मौके की तलाश में थे। ऐसा मौका कौन आज से जाने देता है? और बदले में उसने हमसे अपने इलाज के पैसे लिए हैं। हम सब ने उसे पैसे दिए। मैं बीच में पैसे देने वाला नहीं था, क्योंकि मैं खुद गरीब आदमी हूँ, लेकिन वो लोग मेरे दोस्त थे। मैं उनके साथ उठता बैठता था। देखो, अगर मेरी बीवी को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी और बच्चों को भी साथ ले जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करना। तुम्हें हकीकत जाननी थी, मैंने तुम्हें बता दी। मैंने उसे एक झटके से छोड़ दिया और अपने आप को संभालने लगी, क्योंकि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। ये मेरा वही शोहर था जो मुझसे मोहब्बत करता था, मेरा साथी था, मेरा हमराही था। और उसने क्या किया? मेरे पीछे ऐसे लोगों को भेज दिया, फिर उनसे पैसे ले लिए। अब पता चला कि उसके पास इलाज के पैसे कहाँ से आए। उसने मुझे भेजा था, मेरी दलाली की थी उसने। मेरे लिए ये सब कितना तकलीफ दे था ये मैं ही जानती थी।
میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ وہاں سے چلا گیا، ہاتھ جوڑ کر گیا تھا جیسے معافی مانگ رہا ہو۔ میں ہسپتال آ گئی، میرا شوہر کچھ دن ہسپتال میں رہا، اس کے بعد اسے گھر بھیج دیا گیا۔ پھر اس کا ریکوری ٹائم تھا جس میں نے اس کا بہت ساتھ دیا۔ میں اس کے لیے پرہیزی کھانے بناتی، ٹائم پہ اسے دوائی دیتی، وہ بھی بہت خوش ہوتا تھا، کہتا تھا کہ ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ پھر ایک دن ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے اس کا ٹیسٹ کیا اور یہ اعلان کیا کہ یہ اب کینسر فری ہے اور بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، اور بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ آج تو خوشی کا دن ہے۔ میں نے کہا جی ہاں آج خوشی کا دن ہے، پر جب وہ گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کیونکہ میرا سامان پیک ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا، کہیں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، مجھے طلاق دیتے ہو یا میں تم پر خلا کا کیس کر دوں؟ اور میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے۔ وہ بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، میں جینا چاہتا تھا، اور پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم نے میرے پاس رہنا ہے، مجھے تو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو تمہارا اپنا شوہر ہوں۔ میں نے روتی آنکھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا کہ اسی بات کا تو دکھ ہے، تم تو میرے اپنے ہو، تم میرے شوہر تھے، میرے محافظ تھے، اور تم نے میرے پیچھے ان لوگوں کو بھیج دیا، پتہ نہیں تمہیں رات کو نیند کیسے آئے گی۔ اتنا کہہ کہ میں وہاں سے چلی گئی۔ اس نے مجھے طلاق دینے سے انکار کیا، پر میں نے اس پر خلا کا کیس کر دیا۔ اب میں اپنی زندگی گزارتی ہوں، ابھی بھی رکشہ چلاتی ہوں، بہت محتاط رہتی ہوں، اپنے لیے کماتی ہوں اور خود کھاتی ہوں۔ ابھی تک تو اس کا انجام اسے لینے کو نہیں آیا ہے، پر مجھے یقین ہے اللہ کے وعدے پہ کہ برا کرنے والوں کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی، اور وہ خوش قسمت ہوگا اگر اس کو اس کی سزا بھی دنیا میں مل جائے، کیونکہ اگر اس دنیا میں نہ ملی تو پھر آخرت کی سزا تو وہ برداشت بھی نہیں کر پائے گا۔ آپ لوگ بتائیں کہ میں نے صحیح کیا یا نہیں؟ کیا مجھے پھر بھی اس کے ساتھ یہ سوچ کر رہنا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد بھی وہ مجھے قبول کر رہا ہے؟ دوستو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔